حي على الفلاح. قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری صورت ہے، سورہ بینہ، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ پہیلی پوشیدہ ہے، ایک ایسا معمہ جو ہمیں انسان کے فطرت اور ایمان کے اصل جوہر پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو وہ پہیلی ہے کیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے آسمانی کتابیں تھیں، یعنی اہل کتاب، وہ ایک نئے الہامی پیغام کے سب سے بڑے مخالف آخر کیوں بن گئے؟ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس مخالفت میں مکہ کے مشرکین کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ یہ اتحاد سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا، اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے آئیے پہلے ان کا موقف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا کہ وہ اپنی ضد تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک انہیں ایک خاص قسم کا بالکل واضح ثبوت نہ دکھا دیا جائے۔ وہ جس ثبوت کا مطالبہ کر رہے تھے اس کے لیے قرآن ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، بینہ۔ بینہ کا مطلب ہے ایک ایسی نشانی جو بالکل کھلی ہو، ظاہر ہو، ناقابل تردید ہو، ایسی دلیل جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو یہ واضح نشانی کیسی ہونی چاہیے تھی ان کی نظر میں؟ ذرا ان کی شرطیں تو سنیے۔ وہ چاہتے تھے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترے، پھر وہ اس فرشتے کو پاکیزہ صحیفے پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ان صحیفوں میں قصے کہانیاں نہیں، صرف اور صرف واضح احکامات ہوں، اور حد تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کا اپنا ذاتی صحیفہ دیا جائے۔ اب یہ مطالبات اتنے بڑے تھے کہ ان کا پورا ہونا لگ بھگ ناممکن تھا، لیکن سورت کہتی ہے کہ یہ سب کچھ دراصل ایک بہانہ تھا۔ انکار کی اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ تو پھر اصل مسئلہ تھا کیا ہو اگر یہ معاملہ ثبوت کی کمی کا تھا ہی نہیں؟ سورت ہمیں ایک گہری حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جو ان کے انکار کے پیچھے چھپے اصل محرک کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور یہاں ایک عجیب تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے کہ اہل کتاب کے گروہوں میں شدید اختلاف پیدا ہی تب ہوا تھا جب ان کے پاس بالکل ایسی ہی ایک واضح نشانی آ چکی تھی۔ ان کی اپنی تاریخ اس بات کی گواہ تھی۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کوہ طور کو اپنے سروں پر اٹھتے دیکھا۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا، لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ وہ آپس میں لڑ پڑے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ نماز جیسے بنیادی عقائد سے بھی ہٹ گئے۔ تو اصل رکاوٹ ثبوت کی کمی نہیں تھی، بلکہ تکبر تھا، غرور تھا۔ وہ اس پیغام کو اس لیے مسترد کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا جس سے وہ دنیاوی حیثیت میں خود سے کم سمجھتے تھے۔ ان کی انا، ان کی میں سچائی کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اور یہاں سورہ اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہے جو انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک طرف بدترین مخلوق، وہ جو تکبر کا شکار ہیں، پیغام کو مسترد کرتے ہیں اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہترین مخلوق، وہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور عاجزی اپناتے ہیں۔ تو فیصلہ نسب یا مطالبوں پر نہیں بلکہ دل کے جھکاؤ پر ہوتا ہے۔ سورت کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، یہ اس کا انعام ہے جو اپنے رب سے ڈرتا تھا۔ یہ بات زور دیتی ہے کہ اصل اجر ان کے لیے نہیں جو تکبر سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جن کے دل میں اپنے رب کی تعظیم اور خوف موجود ہے۔ تو آخر میں سورہ بینہ ہم سب کے سامنے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ثبوت کا مطالبہ کرنے اور عاجزی سے سچائی کو تلاش کرنے میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سچائی کا سامنا کس نیت سے کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔